ایران اور آذربائیجان کے تعلقات تیزی سے تنزلی کی طرف گامزن ہیں۔ ایران ان اولین ممالک میں سے تھا جس نے 1992 میں آذربائیجان کی آزادی کے بعد اسے تسلیم کیا۔ ایران اور آذربائیجان دونوں ہی ہم مسلک ہیں، لیکن نسلی اعتبار سے مختلف ہیں۔ ایران پرشین نسل سے جبکہ آذری ترکش نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران کے شمال مغرب میں آذری نسل کی اکثریت ہے اور یہ دو شمالی صوبوں ایرانی مشرقی اور مغربی آذربائیجان کے علاوہ اردبیل اور زنجان میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ آذربائیجان کی آزادی کے بعد ایران کو اپنے آذری علاقوں میں نسلی جذبات کی برہوتی کا شدید خوف رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران آذربائیجان میں انقلاب ایران کے اثرات کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے، جبکہ ایران نے آذربائیجان کے دشمن آرمینیا کی بھی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ جنوری 2023 میں تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پہ حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں سفارت خانے کا عملہ بھی ہلاک ہوا، دونوں ممالک کو جنگ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ بین الاقوامی شمالی جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور کو نقصان پہنچے گا اور بحیرہ کیسپیئن کے راستے آذربائیجان کی باکو بندرگاہ سے ایران کی کیسپیئن بندرگاہوں تک کے راستے بند ہو جائیں گے، جو کہ خلیج اور جنوبی ایشیا کو یورپ سے سامان تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایشیا کے ساتھ یورپین یونین کی تجارت کو صرف نہر سوئس تک ہی محدود کر دے گا۔ قزاقستان کے راستے مڈل کوریڈور تک کا راستہ بھی محدود ہو جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق تو جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شمال مغربی ایران میں رہنے والی آذربائیجانی اقلیت سے ہے، جن کی تعداد تقریباً 25 سے 35 ملین بنتی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے دسمبر 2022 میں کہا تھا کہ ایرانی آذربائیجان ہماری قوم کا حصہ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ آذربائیجان کی خارجہ تعلقات ہیں۔ باکو ایران کے اہم دشمن اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ صرف 2022 کے آخری 10 مہینوں میں آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان تجارتی ٹرن اوور تقریباً 1.2 بلین امریکن ڈالرز تھا۔ باکو اسرائیل کو تیل اور تیل سے متعلق مصنوعات فراہم کرتا ہے، جبکہ اسرائیل سے ہائی ٹیک ہتھیار خریدتا ہے۔ ایک اور متنازع مسئلہ زنگازور راہداری کا منصوبہ ہے۔ آذربائیجان نکچیوان تک ایک سیدھی سڑک بنانا چاہتا ہے، جس سے اسے ترکیہ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اور آذربائیجان کے دونوں حصے جو ہیں ان کے درمیان ملاپ بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ راستہ آرمینیا کے سیوانک کے علاقے سے گزرتا ہے۔ ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس منصوبے پہ عمل درآمد ایران کو آرمینیا سے منقطع کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی EA یعنی کہ یورو ایشین اور یورپین یونین کے ممالک کے ساتھ جو تجارت ہے اس کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے، زمینی تجارت کے لیے۔ ستمبر 2022 میں آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحد پر بڑے پیمانے پہ جھڑپوں کے بعد ایران کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ باکو نے پیغام دیا تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے۔ تہران اب کھل کے آرمینیا کے حق میں آ گیا ہے اور واضح کر چکا ہے وہ کسی قسم کی سرحدی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا۔ سیونک کے دارالخلافہ کپان میں ایرانی سفارت خانے کا افتتاح آرمینیا کی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے جواب میں آرمینیائی وزارت خارجہ نے تبریز شہر میں اپنا قونصل خانہ کھولنے کا وعدہ کیا ہے، جسے ایرانی آذربائیجان کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر نومبر میں باکو اور تہران نے سرحدی علاقوں میں فوجی مشقیں کی ہیں اور سخت بیانات کا تبادلہ کیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ باکو کو مشقیں شروع کرنے پہ مجبور کیا گیا اور یہ ان مشقوں کے ذریعے ایران کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آذربائیجانی کسی سے خوفزدہ نہیں ہے۔